بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ دیکھیے آج کا جو سبق ہے اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، جس کو کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ، اس لیے کتاب میں عبارت ہے وَرُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى جَائِزَةٌ فِي الْعَقْلِ۔ اب اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ نے شاید اس سے پہلے کسی کتاب میں پڑھا ہو۔ دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ، یعنی دل سے نہیں بلکہ آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور صرف دیدار نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتی کو ملے گی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اس کے برخلاف اس کے مقابلے میں معتزلہ ہیں اور اسی طرح عقل پرست، یعنی جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم دلائل کو سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے پاس جو دلائل ہیں وہ قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی جو مشہور آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کیا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، کہ اپنے رب کا دیدار کیا ہوا ہوگا تو اس لیے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تو ناظرہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ رب کا دیدار ہوگا۔ اسی طرح للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین کے لیے، جنتیوں کے لیے حسنہ ہے وزیادہ۔ زیادہ کی تفسیر تمام جمہور مفسرین نے اللہ کے دیدار سے کی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں وَلَدَيْنَا مزید، کیا مطلب؟ ہم ان کو مزید عطا کریں گے۔ سارے مفسرین فرماتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تو باتیں سمجھ میں آ رہی، آیتیں سمجھ میں آ گئی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اسی طرح ولدینا مزید۔ ایک اور آیت ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں کو رب کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا مفہوم مخالف بھائی؟ کہ مومنین کو نہیں روکا جائے گا، مومنین رب کا دیدار کریں گے۔ تو آیتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھیے احادیث پاک، احادیث تو بے شمار ہے رؤیت باری تعالیٰ کو لے کر۔ سب سے بڑی حدیث جو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بخاری میں ہے، ابن ماجہ میں۔ ابن ماجہ کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، 177 نمبر۔ بخاری شریف میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ آیت لکھی ہے۔ اس کے بعد پہلی حدیث نقل کی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ کیا فرمایا بھائی؟ جس طرح تم 14ویں رات کو چاند دیکھتے ہو تو کیسا؟ پھر آگے فرمایا لا تضامون فی رؤیتہ، کیا فرمایا؟ اس کے دیکھنے میں دھکا پیل، بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی۔ بھائی ہم چاند دیکھتے ہیں تو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں، کہ اس کو دیکھنے کے لیے کسی کو رون دینا پڑے، کسی کو مارنا پڑے، ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ رب العزت کا دیدار بھی اسی طرح ہوگا، کوئی دھکا پیل، کوئی بھیڑ بھاڑ، کوئی مار دھاڑ ہوگی نہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن آگے جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ سمجھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو رب کا دیدار چاہتا ہو وہ دو کام کریں۔ اسی بخاری کی روایت میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی یہی مضمون ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو نماز ہے
اور سورج کی غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے، کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان دو نمازوں کی جو پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں کہ ان دو نمازوں کو ادا کرنا بہت مشکل تھا، اور آج بھی ہے۔ دیکھیے عرب لوگوں کے یہاں تو اس لیے مشکل تھا کہ فجر کی نماز تو سونے کا وقت ہے، عصر کی نماز تجارت کا وقت تھا ان کے یہاں۔ ان کے یہاں تجارت اسی وقت کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ گراہک کے آنے کا وقت ہے، ایسے وقت میں دکانوں کو چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رب کا دیدار چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ تو یہ سب ہو گیا، احادیث پاک سمجھ میں آ گیا۔ حتیٰ کہ شیخ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ حضرت شیخ اعظمی، شیخ زین العابدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے احادیث تلاش کی تو 13 صحابہ سے یہ احادیث منقول ہے۔ کتنے؟ 13۔ انہوں نے نام تک لکھا ہے، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، حضرت حذیفہ، حضرت ابو رزین اور حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت صہیب الرومی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عدی بن حاتم، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ہے، یہ اتنے سارے صحابہ سے یہ روایتیں منقول، اس لیے اس کا انکار کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ اب آئیے جو انکار کر رہے ہیں ان کے دلائل کیا ہے، ان کے دلائل سمجھیے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، سیدھی بات کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ لوگ عقل کا استعمال کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھنے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ کیا شرائط ہے؟ کہ جس کو دیکھنا اس کا سامنے ہونا ضروری ہے، کسی مکان میں ہونا ضروری ہے، کسی سمت میں ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جب تک مکان میں نہیں ہوگا، سمت میں نہیں ہوگا، کسی جہت میں نہیں ہوگا، تب تک ہم اس کو دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس سے تو یہ نقصان لازم آئے گا۔ دیکھو تو اسے کتنی پڑی ہے ان کو، کیا کہتے ہیں؟ یہ نقصان، کیا نقصان لازم آئے گا؟ اللہ کا کسی مکان میں ہونا لازم آئے گا، اللہ کا کسی جہت میں ہونا لازم آئے گا، اللہ کا کسی سمت میں ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کو دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ بس ان کی دلیل سمجھ میں آئے؟ یعنی دلیل تو بڑی عجیب دی ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دلیل بڑی مضبوط ہے، عقل صحیح دوڑائی ہے، لیکن ان عقل کے پیدلوں سے یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو ضابطہ بتلا دیا تھا، ایک اصول بتلا دیا تھا، کیا؟ کہ اللہ اور بندے کو آپس میں ایک دوسرے پر قیاس مت کرو۔ یہ جو کچھ قیاس کر رہے ہو نا، یہ تمہارا قیاس، یہ کمپیر کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تم بندے کو اللہ پر اور کبھی اللہ کو بندے پر قیاس کر۔ ارے یہ جو شرائط تم نے بیان کی ہے نا، وہ شرائط دنیا کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے کوئی شرائط ورائط نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنا دیدار جو عطا فرمائیں گے، وہ دیدار اللہ اپنی قدرت سے عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے سارے اصول ضابطے ایک طرف، اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس لیے یہ عقل جو تم دوڑا رہے ہو نا، یہ عقل غلط ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ گمراہ فرقے کی علامت ہی یہ ہے کہ اللہ اور بندے کو قیاس کرنے لگے تو سمجھ جانے کا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ تو میری بات سمجھ میں آئی، ان کی دلیل جو تھی وہ سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح بہت پیاری بات لکھی ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا اس دنیا میں بھی ممکن تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا جو ناممکن ہو۔ بھئی نبی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا، نبی پاگل نہیں ہوتا، نبی مجنون نہیں ہوتا، نبی تو عقل مند ہوتا ہے، تو نبی کو نہیں معلوم تھا، لیکن پھر بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ چیز ممکن تو تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہ، میں ابھی اپنا دیدار نہیں کراؤں، ابھی تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو آنکھ تھی وہ بھی فانی اور کمزور تھی، کیونکہ دنیا کمزور ہے، آخرت طاقتور ہے۔ اللہ وہاں کے اعتبار سے آنکھ عطا فرمائیں گے جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے گی۔ کتنی پیاری بات فرمائی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے ہم مشرف ہوں گے، بہت بڑی سعادت ہوگی اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ اس لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ عقائد ایک طرف، یہ گمراہ فرقے تھے، آج بھی ہیں، ہاں
یہ مت سمجھنا یہ معتزلی چلے گئے سب، آج بھی ہے کچھ عقل سے یہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، یا جو کچھ مسلمان ہیں اس طرح کے ماڈرن، وہ بھی یہ کہہ رہے کہ نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، بات سمجھ، وہ معجزات کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں ایسے کیسے ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، عقل اس کو جو ہے تسلیم نہیں کرتی ہے، ایسے کیسے آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا، عقل تسلیم نہیں کرتی، اس چیز ہر چیز کو عقل پر رکھ کر تولتے ہیں، یہ سب آج بھی ہے، اس لیے یہ مت سمجھنا معتزلی چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے۔